السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وفا وائس۔ ایک نقاب پوش بزرگ کسی خطہ عرب کے بادشاہ تھے۔ پہلے بڑے شاعر اور عشق مجازی میں مبتلا تھے۔ عشق اور ملک کے حریص، نازک طبع اور صاحب جمال تھے۔ عشق حقیقی کی طرف ان کی رغبت ہونے لگی۔ اس کیف و مستی میں ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ حکومت و سلطنت تلخ محسوس ہونے لگی۔ بالآخر عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بے نیاز کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ کوہ و دریا، دشت و دامن سے دیوانہ وار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے نکل کر سرحد تبوک میں داخل ہو گیا۔ چہرے پر نقاب ڈال لیا تاکہ جلالت شاہانہ سے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ گدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ ملک تبوک میں جب اس بادشاہ پر کئی فاقے گزر گئے تو مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔ اگرچہ وہ بادشاہ چہرے پر نقاب کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے رنگ و ڈھنگ سے مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر یا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ خبر شاہ تبوک تک پہنچ گئی۔ شاہ تبوک کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ شاہ تبوک نے فوراً سامان سفر باندھا اور اس مضبوط بادشاہ کی جھونپڑی میں پہنچا اور دریافت کرنے لگا۔ اے صاحب جمال، آپ اپنے صحیح حال سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ کا یہ روشن چہرہ شباہت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں۔ یہ فکر و مسکنت کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اپنی راحت اور سلطانیت کو فکر کی ذلت پر قربان کیا۔ مجھے جلد اپنے راز سے آگاہ کریں۔ اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قریب سے میری جان بوجہ خوشی 100 جان کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سی ترکیبوں سے شاہ تبوک اس لباس فکر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز منکشف ہو جائے۔ راز و نیاز کی گفتگو کی بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں درد و عشق کی نہ جانے کیا بات کہہ دی۔ ایسی کیا بات کہہ دی کہ شاہ تبوک نے درد بھری چیخ ماری، گریبان چاک کر دیا۔ شاہانہ جاہ و جلال کا ہوش نہ رہا۔ حسن لازوال کے عشق و محبت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ آدھی رات کا وقت ہوا۔ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر مالک و ملک کی طرف کسی اور علاقے میں چل دیے تاکہ خلقت پریشان نہ کرے اور فراغ قلب سے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو۔ اس نقاب پوش عاشق کے صادق کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں۔ سارے عیش اس لذت کے سامنے ہیج ہو گئے اور دل میں عشق الہی کا ایک دریا موجزن ہوا۔ شاہ تبوک نے اسی وقت اپنے سینے میں تعلق باللہ کی دولت محسوس کی۔ اس بادشاہ نے اس نقاب پوش نسبت بادشاہ سے عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ آپ کا قلب سرچشمہ آتش عشق ہے، اس عشق حق کی آگ سے میرا سینہ بھی بھر دیجیے۔ سلطنت ترک کر کے آپ کے مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانا اور لباس فکر میں خستہ حال رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باطن میں کوئی دوسری سلطنت دیکھ چکے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صرف ان 2 بادشاہوں کو ہی نہیں بلکہ اور بھی بے شمار بادشاہوں کو عشق نے ان کے ملک اور خاندان سے جدا کر دیا۔ جب عشق خونی کمان پر چلہ چڑھا لیتا ہے تو لاکھوں سر اس وقت ایک پیسے کے مول بک جاتے ہیں۔ اس کا کوئی درس حیات ہمیں اس طرح سے ملتا ہے، جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم پر ملتی رہیں۔ شکریہ۔